الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے درس بخاری شریف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ سماعت فرماتے ہیں صحیح بخاری شریف سے احادیث مبارکہ اور ان کا ترجمہ۔ اس کے ساتھ ساتھ معتمد شروحات کی روشنی میں آپ یہ جان پاتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنے اس فرمان سے کیا مراد پیش نظر رہی۔ تو حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس سلسلے میں جو حدیث مبارکہ یا جس عنوان پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، انتہائی اہم حدیث مبارکہ اور انتہائی اہم عنوان ہے۔ دل میں جو سختی پیدا ہو جاتی ہے، اس کو نرم کیسے کیا جاتا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عنوان سے ایک باب باندھا جسے کتاب الرقاق کا نام دیا، یعنی دلوں کو نرم کرنے والی وہ احادیث مبارکہ کہ جن کو سن کر دل نرم ہو جایا کرتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ احادیث مبارکہ اس عنوان کے تحت شامل فرمائیں، اور جو اس میں پہلا آپ نے ٹاپک باندھا ہے اس میں آپ نے صحت اور فراغت، یہ 2 نعمتیں ہیں کہ جو رب کائنات اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ صحت بھی مل جاتی ہے اور فراغت بھی میسر آتی ہے۔ تو یہ فراغت اور صحت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہلے ہی عنوان کے تحت یہ بھی واضح کیا گیا کہ در حقیقت جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ اور اس میں ہمیں کیا سمجھایا گیا، آئیے سماعت فرمائیے۔ اس حدیث مبارک کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، آپ تفسیر کے امام ہیں، علم و حکمت کی دعائیں مصطفیٰ جان رحمت نے ان کو عطا فرمائی، اور آپ کا لقب حبر الامہ مشہور ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اکثر لوگ خسارے میں ہیں، یعنی غفلت کا شکار ہیں یا دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ ان میں سے جو ایک ہے فرمایا وہ صحت ہے اور دوسری فراغت ہے۔ یہ دونوں نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہی عطا فرمائی، صحت بھی ملی، فراغت بھی ملی، یعنی تندرستی بھی انسان کا مقدر بنتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنے اوقات سے فراغت کا حصہ بھی دیا جاتا ہے، فراغت بھی ملتی ہے، صحت بھی ملتی ہے۔ اور یہ دونوں نعمتیں ایسی ہیں کہ فرمایا ان میں پڑھ کر کثیر لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث مبارک میں نعمت کا بھی ذکر ہوا اور ساتھ میں مغبون کا لفظ بھی آیا۔ نعمتان سے نعمت اور مغبون یہ غبن سے ہے۔ نعمت کس کو کہتے ہیں؟ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ حالت حسنہ،
یعنی اچھی اور عمدہ جو حالت ہوتی ہے اس کو نعمت کہا جاتا ہے، اور جو مغبون ہے یہ غبن سے ہے، جس کا معنی کمی کا بھی ہوتا ہے، دھوکہ بھی اور خسارے کے معنی بھی لیے جاتے ہیں۔ جیسے بعض دفعہ یوں کہہ دیا جاتا ہے خرید و فروخت کے اندر کہ بے میں نقصان ہوا، تو اس سے بھی غبن کا نام دے دیا جاتا ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو امر یعنی صحت اور فراغت یہ ایسے ہیں کہ جب ان کو درست جگہ پر استعمال نہ کیا جائے تو ان نعمتوں والے کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ کیونکہ انسان سوچنے کی بات ہے کہ جب صحت کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت نہیں کرے گا تو وہ مرض کے زمانے میں بطریق اولا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت سے غفلت کا شکار رہے کہ تندرستی میں اسے موقع مل رہا ہے اور اب اللہ کی عبادت کی طرف قدم نہیں بڑھاتا، تو کیا یہ جب بیمار پڑ جائے گا تو اس وقت کثرت کرے گا؟ تو جب تندرستی میں قدم نہیں بڑھاتا، سٹیپ نہیں اٹھاتا اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور اس کی عبادات کے لیے اپنی ذات کو پیش نہیں کر رہا، تو جب یہ بیمار پڑ جائے گا تو بطریق اولا ان کاموں سے دور نظر آئے گا۔ اور اسی طرح فراغت کو لے لیجئے کہ جب فراغت کا زمانہ ہے تو تب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت اور عبادت نہیں کرے گا تو وہ نقصان زدہ اور غریب خوردہ رہے گا، کیونکہ جب یہ فراغت کی حالت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف نہیں آ رہا، تو جب اس پر کاموں کا برڈن ہوگا، بوجھ ہوگا، مصروفیات زیادہ ہوں گی، مشاغل زیادہ ہوں گے، تو کیا اس وقت آئے گا؟ تو یقیناً اس صورت کے اندر بھی یہ دور ہی رہتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ اس کی مثال لے لیں، جیسے ایک تندرست شخص ہے، اس کے کام کاج بہت زیادہ ہیں، دنیاوی معاش کے لیے اس کے اسباب کی فکر کرتے ہوئے گھر سے نکلتا ہے، صبح سے لے کے شام تک کمائیاں کرتا رہتا ہے اور اپنے اسباب کے حصول کے لیے کوشاں رہتا ہے اور معاش کما کر اپنے گھر میں لے کر آتا ہے۔ تو جب انسان صحت اور فراغت کے زمانے میں فضائل کے حصول میں کوتاہی کرتا ہے تو یہ اس کا پورا غبن اور نقصان ہے۔ اور ایسا کیوں کر نہیں ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں کیونکہ دنیا تو آخرت کی تجارت کی جگہ ہے، دنیا میں جو کر لیا ہے وہ ہمارے لیے ذخیرہ ہے، اور اگر اس دنیا میں عمل نہیں کریں گے تو پھر آخرت میں فائدہ کیا اٹھائیں گے؟ تو کہا دنیا دار العمل ہے اور آخرت اس کی جزا ہے۔ اس لیے جن کے پاس فراغت ہے، تندرستی ہے، تو آج اپنی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہمیں تیار کرنا ہے۔ جیسا کہ آج کل گرمیوں کی چھٹیاں اسکول، کالجز، یونیورسٹیوں میں اکثر میں یہاں بچوں کو چھٹیاں چل رہی، تو یہ فراغت بھی ہے اور اللہ کی طرف سے جوانی ہے اور صحت بھی ہے، بیماریاں بھی دور ہیں۔ تو آج اگر موقع مل رہا ہے تو ہمیں 5 وقتہ نماز کی عادت بنانی ہے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے کاموں میں اپنی ذات کو مشغول کرنا ہے کہ ان اوقات میں، اس زمانے میں جب کہ فراغت مل رہی ہے اور اللہ کی طرف سے تندرستی بھی ہے، اور جوانی میں اکثر تندرستی بھی ہوا کرتی ہے، جسم مضبوط ہوتا ہے، اور جسم مضبوط ہے تو اس کے مطابق عمل کرنے میں بھی آسانی نظر آتی ہے۔ تو آج اگر ہم عادت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو جب مصروفیت ہوگی اور کاموں میں مشغولیت ہوگی، کاموں کا برڈن ہوگا، تب بھی ہماری جو عادت بن چکی ہوگی وہ بھی جاری رہے گی اور ہم اللہ کی عبادت میں اپنی ذات کو مشغول رکھ پائیں گے۔ تو اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں آج غور کرنا ہے اور اپنی ذات کو اللہ کی عبادات میں اور اس کی اطاعت و فرما برداری میں مصروف کرنا ہے۔ شارحین حدیث نے لکھا کہ یہ جو مثال دی گئی ہے صحت و فراغت کے ضائع کرنے والے کو غبن کے ساتھ مثال دے کے کہا گیا، گویا کہ یہ دھوکے میں ہے، کمی میں ہے، خسارے میں ہے، تو یہ مثال دینے کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک مکلف شخص کی اس تاجر کے ساتھ مثال دی ہے جس کے پاس اس کا کیپٹل راس ہوتا ہے، اس کی اصل پونجی ہوتی ہے جس کو اس نے جمع کیا ہے، یہ اس کا اپنا مال ہے، اور یہ اپنے کیپٹل راس کی حفاظت کے ساتھ ساتھ یہ چاہتا ہے، اپنے سرمایے کی حفاظت کے ساتھ ساتھ یہ چاہتا ہے کہ جب میں اس کو بازار میں لگاؤں تو مجھے بینیفٹس ملیں، میرے پاس نفع آئے، اور میرا جو اصل مال ہے وہ بھی ضائع نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ 10 لاکھ اگر کوئی شخص کاروبار میں انویسٹ کرتا ہے تو اس کا ذہن یہ ہے کہ 10 کے ساتھ مزید آنے چاہیے، نہ یہ کہ وہ یہ چاہے کہ 10 کا 10 بھی ضائع ہو جائے، کیونکہ پھر تو کاروبار کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ فائدہ تو تب ہے کہ جب اس کا کیپٹل راس جو ہے، جو اس کا اصلی سرمایہ اور اس کی اصل جمع پونجی ہے، جب وہ بھی محفوظ رہے اور اس کے ساتھ ساتھ مزید اس کو نفع ملتا رہے، اور اسی کو کہتے ہیں کہ یہ منافع میں ہے۔ اس نے اپنے مال سے نفع کمایا ہے، اپنی مہارت کی وجہ سے، اپنے صدق کی وجہ سے، اپنی دیانتداری کی وجہ سے یہ اپنی ذات کو نقصان سے بچانے والا بن گیا ہے۔ فرمایا اسی طرح صحت اور فراغت یہ انسان کی اصل پونجی ہے، اس کا سرمایہ ہے، اور اس کو چاہیے کہ اس صحت میں اور فراغت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کا ہتھیار اپنے ہاتھ میں پکڑ لے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر عبادات کا یہ پابند بن جائے، ہر اس گناہ سے بچنے والا بن جائے کہ جو اس کو ہلاک کرنے والا ہے، تمام مہلکات سے اپنی ذات کو محفوظ کر لے اور گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے، اور جو کام اس کے ذمے ہے قرآن اور حدیث کے تحت ان کاموں کو کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرے گا، تو گویا اس نے اپنے اصل سرمائے جو فراغت بھی ہے اور صحت بھی ہے اس سے نفع کمایا ہے، اور یہ آخرت کا نفع ہوتا ہے۔ اور اگر یہ نہ کما سکا تو فرمایا اب یہ غبن میں ہے، اب یہ کمی میں ہے، اب یہ خسارے میں ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، جب بات آخرت اور دنیا کی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہی امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک اور عنوان قائم فرمایا، اور اس کے تحت جو حدیث مبارک ذکر فرمائی بالکل واضح ہے کہ ہمیں دنیا میں کس طرح رہنا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہم یہاں پیدا ہوئے، وہ ہمارا خالق و مالک ہے، تو خالق کائنات نے جو دنیا ہمیں دی ہے، ہمیں اس دنیا میں اپنی زندگی کو کیسے بسر کرنا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے عنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا ہی ذکر فرما کر قائم کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پاک کا بیان کہ جس میں حضور نے یہ فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح مسافر ہو یا کسی راستہ کو عبور کرنے والے ہو۔ یہ حدیث مبارک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ کہتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑا اور پھر ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ عبداللہ ابن عمر کو نصیحت فرما رہے ہیں، اور ان کے ذریعے سے یہ نصیحت ہم تک پہنچی ہے، گویا ہمیں بھی یہ نصیحت فرمائی جا رہی ہے کہ تم دنیا میں کیسے رہو۔ فرمایا دنیا میں تم اس طرح رہو جس طرح تم ایک مسافر ہو یا راستہ کو عبور کرنے والے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک۔ ارشاد فرمایا کرتے تھے جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور اپنی تندرستی کے اوقات میں سے کچھ حصہ
اپنی بیماری کے اوقات کے لیے جمع رکھو اور اپنی زندگی کے ایام میں سے کچھ حصہ اپنی موت کے لیے رکھا کرو۔ شاعرین حدیث نے اس حدیث مبارکہ کے اجزاء کی وضاحت بھی ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، یعنی تم دنیا میں اس طرح رہو گویا تم مسافر ہو۔ شارحین حدیث نے اس حدیث مبارک کے اجزاء پر بطور وضاحت گفتگو فرمائی اور کہا کہ یہ حدیث نصیحتوں کی تمام اقسام کی جامع ہے، اور اس حدیث مبارک میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو جو نصیحت فرمائی، فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ تم اس دنیا میں اس طرح رہو کہ تم مسافر ہو یا راستے کو عبور کرنے والے ہو۔ اس جز کے بارے میں شارحین حدیث نے لکھا، کیونکہ مسافر لوگوں کو بہت کم جانتا اور پہچانتا ہوتا ہے، اس وجہ سے حسد پیدا نہیں ہوتا، عداوت پیدا نہیں ہوتی، کینہ دل میں پیدا نہیں ہوتا، نفاق کی صورتیں واضح نہیں ہوتی، نزاع کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، آپس میں جھگڑے نہیں ہوتے، باقی جتنے بھی رذائل ہیں وہ بندے کے بہت کم قریب آتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تمام رذائل یا ان تمام مذموم اوصاف کا جو تعلق ہے یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب لوگوں کے ساتھ انسان مل جل کر رہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ لوگوں کے درمیان رہتا ہے اور لوگوں کو دیکھتا ہے، ان کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا ہے، ان کے اچھے احوال سے باخبر ہوتا ہے، بری باتیں بھی اس کو پتہ چلتی ہیں، پھر لوگ جب اس سے ملتے ہیں پھر حسد کی صورتیں قائم ہوتی ہیں۔ جب لوگوں کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے، تعلقات ہوتے ہیں، لین دین ہوتا ہے، تو تب عداوت، کینہ، بغض، نفاق اور آپس کے لڑائی جھگڑے جو ہوتے ہیں فرمایا تب پیدا ہوتے ہیں۔ اور جس جگہ پر یہ اجنبی ہے اور مسافر عام طور پر اجنبی ہوتا ہے تو بہت کم ایسی صورتیں پیدا ہوتی ہیں کہ یہ تمام کے تمام جو مذموم اوصاف ہیں بندہ ان سے بچا رہتا ہے۔ تو ایک مثال دے کے ایک بندے کو سمجھایا گیا اور کہا، اے بندہ مومن، تو ایک مسافر کی طرح ہو جا، کہ جس طرح ایک مسافر جب لوگوں سے ملتا ہے تو پہلی ہی ملاقات میں اس کے دل میں لوگوں کے لیے یا لوگوں کے دل میں اس کے لیے کوئی حسد، عداوت، کینہ، نفاق اور نزاع نہیں ہوتا، فرمایا اسی طرح جب تو لوگوں میں رہتا ہے تو اپنی کیفیت ایسی بنا لے، اپنا انداز ایسا بنا لے کہ گویا کہ تجھے لوگ ایک مسافر خیال کرتے ہو یا صرف ایک راستہ عبور کرنے والا۔ جسٹ کتنا وقت لگتا ہے، انسان ایک طرف سے دوسری طرف منتقل ہو جاتا ہے، راستہ عبور کر لیتا ہے اور دل میں کسی کے لیے بھی کوئی خیال نہیں ہوتا، کیونکہ یہ وہاں اجنبی ہے اور لوگوں کو جاننے والا نہیں ہے، تو یہ تمام مذموم اوصاف بھی پھر اس کے قریب نہیں آتے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ مر جاؤ مرنے سے پہلے، کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کی غیبتیں کریں، اس کی چغلیاں کریں، جو مرضی کرتے رہے، لیکن وہ بدلہ نہیں لے سکتا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ایک میت ہے، چارپائی پر پڑا ہوا وہ انسان کہ جس کے وجود سے روح کو نکال لیا گیا ہے، روح اور وجود کا جو کنیکشن ہے وہ فی الحال ختم کر دیا گیا ہے۔ اب یہ کسی کی بات کا جواب نہیں دے سکتا، اب یہ کسی سے بدلہ اور انتقام نہیں لے سکتا، تو کہا مر جاؤ مرنے سے پہلے، کہ جس طرح مرنے کے وقت میں تمہاری جو کیفیت ہوتی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، کہا اسی طرح دنیا میں زندگی گزارو اور خاموشی کے ساتھ اپنے معاملات کو چلاتے چلے جاؤ، کسی کے لیے دل میں بغض نہ رکھو، کینہ نہ رکھو، نفاق نہ رکھو، نزاع کی صورتیں قائم نہ کرو، بلکہ جیسا رب کا حکم ہے ویسی زندگی بسر کرو اور سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چل کر اپنی زندگی بسر کر کے اس دنیا سے خوش و خرم اور کامیاب زندگی گزار کر رخصت ہو جاؤ۔ کیونکہ کامیاب تو وہی ہے کہ جو اس دنیا سے گیا، عالم یہ ہے
کہ اسے جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا ہے اور وہ جنت میں جانے کا مستحق ٹھہرا ہے، کیونکہ قرآن بھی یہی کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جسے جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا اور وہ جنت میں داخلے کا مستحق ٹھہرا ہے، فرمایا فَقَدْ فَازَ، یہی بندہ کامیاب ہے۔ اور اس حدیث مبارک میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے خذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک، کہ اے بندہ خدا تم اپنی تندرستی کے اوقات میں سے کچھ حصہ بیماری کا رکھ لو اور اپنی زندگی کے ایام میں سے کچھ حصہ اپنی موت کے لیے رکھ لو، یعنی کچھ وقت اپنی بیماری کے لیے رکھو۔ مراد یہ ہے کہ تندرستی کے اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کی اطاعت میں مشغول ہو جاؤ اور اطاعت و فرما برداری میں زندگی کو بسر کرو، کیونکہ بیماری کے ایام میں تم اتنی عبادت اور اطاعت نہیں کر سکو گے۔ گویا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ اپنے لیے ذخیرہ کر لو۔ انسان اچھے وقت میں مال جب آ جاتا ہے تو کوئی چیز لے کر جمع کر لیتا ہے اور مقصود یہ ہوتا ہے کچھ وقت کے بعد سیل کر دوں گا تاکہ اس میں نفع آ جائے، تو پہلے وقت میں جمع کیا ہے اور اگلے وقت میں کام آ گیا ہے۔ آج کے وقت میں جب کہ تندرستی ہے، زیادہ عبادات کر کے نوافل پڑھ کے اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر بیماری آ جاتی ہے، ان میں کوئی کمی بھی ہو جاتی ہے، اور لیکن نماز جو فرائض پنجگانہ ہے یا جو فرائض ہے ان پر ہم عمل کر لیتے ہیں تو تب بھی جو پہلا کیا ہوا ذخیرہ ہے وہ اس وقت میں کام آ جائے گا۔ اور اپنی زندگی کے ایام میں سے فرمایا موت کا حصہ رکھو، مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ایام کو غنیمت جان لو اور اپنی زندگی کے ایام کو بے فائدہ کاموں میں غفلت میں مت گزارو، کیونکہ جب آدمی مر جاتا ہے تو پھر اس کے تمام جو اعمال ہیں وہ منقطع ہو جاتے ہیں، اور جو اس کی امیدیں ہیں، ان کے جو چراغ اس نے جلا رکھے تھے وہ سب کے سب بجھ جاتے ہیں۔ اگرچہ کہ بعض روایات کے اندر بعض اعمال کا ذکر ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں جو اس تک پہنچتے رہتے ہیں، جن میں سے نیک اولاد ہے اور علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ اس طرح کی بعض چیزیں ہیں روایات میں ان کا استثناء کیا گیا، یعنی وہ اعمال دنیا میں کیے تھے اب ثواب کی صورت کے اندر وہ جاری رہتے ہیں، جب تک لوگ ان پر عمل کرتے رہتے ہیں تو یہ ایجاد کرنے والے کو اس کا اجر اور ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پہنچتا رہتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کی طرف انسان کو مائل نہیں ہونا چاہیے اور دنیا کو اپنا وطن اصلی اسے نہیں قرار دینا چاہیے، بلکہ واضح کر دیا گیا کہ تم اپنے دل میں یہ خیال نہ جماؤ کہ تم دنیا میں باقی رہو گے اور دنیا سے تم صرف اتنا ہی تعلق رکھو کہ جیسا ایک مسافر کسی اجنبی کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ایک بہت پیاری روایت حضرت مولا المسلمین مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے جو منقول ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرتن وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل بمزحزحه بمباعده۔ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دنیا پیٹھ موڑتے ہوئے کوچ کر رہی ہے اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں، پس تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو، کیونکہ آج عمل ہے اور حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا۔ مراد یہ ہے کہ دنیا پیٹھ پھیر کر جانے والی ہے، تم اس میں امید رکھنا
بالکل چھوڑ دو، کیونکہ اس میں امید رکھنا یہ مذموم ہے۔ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے بعض حکماء نے اس قول کو اختیار کیا کہ دنیا پیٹھ پھیر کر جانے والی ہے اور آخرت وہ سامنے سے آنے والی۔ دنیا تو پیٹھ پھیر کر جا رہی ہے، آخرت سامنے سے آ رہی ہے، اور اس شخص پر تعجب ہے جو پیٹھ پھیر کر جانے والی کی طرف متوجہ ہے اور جو سامنے کی طرف سے آ رہی ہے اس کی طرف یہ پیٹھ پھیر لیتا ہے۔ حالانکہ جو سامنے کی طرف سے آ رہی ہے اور اس کی طرف متوجہ ہے، اسے چاہیے کہ اس کی طرف قدم بڑھائے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دنیا کا طلبگار جب بالکل بے فکر ہوتا ہے اس وقت اس پر عذاب الہی آتا ہے اور اس کا تمام ساز و سامان جس سے اس کی امیدیں وابستہ تھی سب کا سب غارت ہو جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، روایات کے اندر یہ بات بھی موجود ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی کوئی بھی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی ہوتی کہ مچھر کے پر کے برابر، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اس دنیا کی حیثیت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ اس دنیا سے کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ آپ اندازہ کیجئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ ہمیں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں جس سے ہم دل لگا کے بیٹھیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں ہی، اس سے پہلے کہ مرض آئے، صحت کے اندر ہی اللہ کی عبادت کریں، اس سے پہلے کہ موت آ جائے جو کہ اٹل ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، یہ اٹل فیصلے ہیں جو آ کے رہیں گے۔ اس سے پہلے کہ موت آ جائے ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفیٰ